آئیے مل کر ایک ایسے روحانی سفر پر چلتے ہیں جو قرآن میں مذکور 25 عظیم پیغمبروں کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ان کی کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ایمان، ہمت اور استقامت کے وہ روشن چراغ ہیں جو آج بھی ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیغامات میں ہمارے لیے کیا خاص پوشیدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنے سارے پیغمبر آئے تو قرآن نے صرف 25 کا ہی نام لے کر ذکر کیوں کیا؟ کیا ان خاص انبیاء کی کہانیوں میں کوئی گہرا راز، کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہے؟ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر 5 اہم مراحل سے گزرے گا۔ ہم انسانیت کی شروعات سے آغاز کریں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم میراث کو سمجھیں گے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کی آزمائشوں اور ان کی تاریخ کو دیکھیں گے، پھر صبر اور بادشاہت کی کچھ بے مثال کہانیاں سنیں گے، اور آخر میں اس سفر کا اختتام آخری نبی کے رحمت بھرے پیغام پر کریں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور ان پیغمبروں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ اور کہانی کی شروعات ہوتی ہے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انہیں جنت میں بنایا گیا، لیکن ایک لغزش کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انہوں نے توبہ کی اہمیت سیکھی اور انسانیت کے پہلے استاد بنے۔ لیکن افسوس، زمین پر ہی ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان پہلا قتل ہوا، جو ہمیں حسد کے خطرناک انجام سے آج بھی خبردار کرتا ہے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، جنہوں نے انسان کو تہذیب کے بنیادی ہنر سکھائے، جیسے لکھنا اور شہر بسانا۔ اور ان کے بعد آئے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے تقریباً 950 سال، جی ہاں 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یہ ان کے صبر کی ایک ایسی مثال ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن جب ان کی قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کے حکم سے ایک زبردست سیلاب آیا جس نے زمین کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ حضرت نوح اور ان کے ماننے والے ایک کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے، اور پھر انہی کے بیٹوں سے انسانیت کی نسل دوبارہ آگے بڑھی۔ اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف آ رہے ہیں جن کا مقام بہت ہی بلند ہے، جنہیں انبیاء کا باپ اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خاص پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے حق کی راہ میں غیر معمولی ہمت اور صبر دکھایا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کی بت پرستی کو چیلنج کیا تو انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا باغ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نبوت کی 2 عظیم شاخیں پھوٹیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جبکہ حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آئیے اب اس دوسری شاخ یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کی داستان سنتے ہیں، جو آزمائشوں، بادشاہت اور وحی کی ایک طویل کہانی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی ملتی ہے۔ بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں بکے، ناحق قید کاٹی، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور پاک دامنی کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تاریخ کا وہ عظیم معرکہ، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ ایک طرف تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف تھا تکبر اور طاقت کے نشے میں چور فرعون۔ یہ مقابلہ بنی اسرائیل کی معجزاتی آزادی پر ختم ہوا جب سمندر نے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنایا اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اب ہم کچھ ایسے انبیاء کا ذکر کریں گے جن کی کہانیاں ہمیں طاقت، صبر اور خاص مقاصد کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ ان میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر بادشاہ بھی شامل ہیں، جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنتیں بھی ملیں۔ حضرت داؤد جب اپنی خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم اٹھتے،
اور حضرت سلیمان کی حکومت تو ہوا، جنات اور جانوروں پر بھی قائم تھیں۔ اور اگر صبر کا کوئی انسانی پیکر دیکھنا ہو تو وہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے ان سے ان کی دولت، ان کی اولاد، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی لے کر انہیں آزمایا۔ وہ برسوں تکلیف میں رہے، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ اس شدید آزمائش میں بھی انہوں نے صرف یہ عاجزانہ دعا کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، صرف اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا، اور اللہ نے ان کے اس یقین کے جواب میں انہیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ عطا کر دیا۔ ان کے علاوہ بھی کئی انبیاء جیسے حضرت ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام کو مخصوص قوموں کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی سماجی برائیوں جیسے ناپ تول میں کمی اور شرک کی اصلاح کر سکیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اور اب ہم اپنے اس روحانی سفر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں، جہاں نبوت کا یہ عظیم سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس آخری باب کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام سے، جنہوں نے شدت بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی، اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا جنہیں بچپنے سے حکمت عطا کر دی گئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے۔ انہوں نے ماں کی گود میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا، بیماروں کو شفا دی اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کیا، اور آخر میں اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر نبوت کا یہ عظیم سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے انہیں کسی ایک قوم یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بلند مقام پانے کے باوجود ایک سادہ زندگی گزاری، اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو مکہ کی فتح کے دن یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ان کا ہر عمل اور ہر بات قرآن کی زندہ تفسیر تھی۔ انہوں نے اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہم تک پہنچا کر نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان، ہمت، صبر اور معافی کی ان عظیم کہانیوں سے ہم اپنی آج کی زندگی میں کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔